السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عبادت صرف مصلے پر بیٹھ کر نماز اور نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت صرف روزے، حج، زکوٰۃ کا نام بھی نہیں ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو دوسروں کو فائدہ دے سکے، جو دوسروں کی خوشی، اطمینان اور سکون کی وجہ بن سکے، عبادت ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت کرنے والے پسند ہیں، لیکن جو اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کریں وہ عبادت بھی انتہائی پسند ہے۔ کام بھی عبادت ہے۔ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کیا جائے، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ ایک ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک ریڑھی والا صاف ستھرا پھل گاہک کو دے اور خراب گلا سڑا سائڈ پر کر دے، یا نکس والے پھل کو اس کے نکس کو بتا کر، دکھا کر کم قیمت پر دے دے، اگر کوئی خوشی سے لینے پر راضی ہو تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی پلمبر گھر میں آیا، نلکا ٹھیک کرنے آیا، پوری ایمانداری سے ٹھیک کر کے جائز اجرت لے کر چلا گیا تو یہ بھی اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، خالم خلی فارغ بیٹھے ہیں، صرف اچھی سوچ ہی سوچ لیں کہ ہم صرف ایک اچھی سوچ سوچنے پر اللہ تعالیٰ عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجدوں میں، مسلوں پر ہی نہیں، عبادت بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر، ہر جگہ عبادت ہے۔ اگر ہم ہر جگہ کو اس کا حق دے رہے ہیں، ہر گلی محلے، ہر بازار، ہر چوک پر، ہر چوراہوں پر ہمارا گزرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا ان جگہوں سے گزرنا، ان جگہوں کی عزت و تکریم، ان کا حق ادا کرتے ہوئے ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ مومن کی تو ہر سانس عبادت ہے۔ مرد صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے روزی کمانے کے لیے، شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے۔ وہ سارا دن کام اپنی ایمانداری اور حلال روزی کماتا ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پیچھے بیوی اس کے گھر میں اس کی عزت، اس کے مال، اس کے بچوں کا خیال کرتی ہے، کام کاج کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر عمل پر، ہر نیکی پر عبادت ہے۔ سبزی کاٹنا عبادت، پکانا عبادت، پیار سے کھلانا عبادت، صفائی ستھرائی عبادت، ایک کشن ادھر سے ادھر ٹھیک کر کے رکھ دیا، یہ بھی عبادت۔ مسلمان کی تو ہر قدم قدم پر عبادت ہے۔ کسی کی دل جوئی کر دی، عبادت ہے۔ کوئی تکلیف میں اسے خوش کر کے اس کی تکلیف دور کر دی، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھٹک گیا، اسے سیدھے راستے پر چلا دیا، اس کی رہنمائی کر دی، وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو برائی سے منع فرما دیا، وہ بھی عبادت ہے۔ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے ظلم کرنے سے روک دیا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن گئے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی پر غلط نگاہ ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی نظروں کو گندا ہونے سے بچا لیا، یہ بھی عبادت ہے۔ بہکنے سے، پھسلنے سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنے جذبات کو روک لیا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کہیں پر صلح کروا دی، دلوں کو جوڑ دیا، بہت بڑی عبادت ہے۔ دل توڑنے کی اتھارٹی تھی آپ کے پاس، آپ دل توڑ سکتے تھے لیکن نہیں توڑا، یہ عبادت ہے۔ مزدور کو، اپنے ماتحتوں کو، کام کرنے والوں کو وقت پر تنخواہ دے دی، یہ عبادت ہے۔ فائدہ مند علم حاصل کر لیا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت تو صبح سے شام، شام سے صبح تک ہے۔ مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسی لیے سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، قدم قدم پر، ہر سانس پر عبادت ہے۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، نیت خالص ہو، بالکل کھری، صاف ستھری، بالکل پیور ہو، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس جب نیت صاف ہوگی تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، فضل بھی ہوگا، سکون اور اطمینان، ہر نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں ہیں کہ جیسے اگر کعبے کے چکر لگا کر لوگوں کو بھی چکر دیتے رہیں، مسلوں پر بیٹھ کر لمبی لمبی نمازیں ذکر اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حق تلفیاں کرتے پھریں، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی کرتے جائیں۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ اللہ کی مخلوق کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ اگر عبادت اللہ کی ہو، اطاعت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، خدمت مخلوق کی ہو، تو بس یہی اصل کامیابی، یہی اصل عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص، کھری اور سچی عبادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو عبادت کا مفہوم اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔